السلام علیکم ناظرین، اردو اسلامی یوٹیوب چینل آئینہ معرفت میں خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے حضور پاک پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ ناظرین کرام، گزارش کرتا ہوں کہ آپ بھی پاک ہستی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ نبی پاک کی ولادت کا واقعہ اس دنیا کا خوبصورت ترین واقعہ ہے۔ حضور پاک کی ولادت سے قبل کے حالات و واقعات ویڈیو کے حصہ اول میں بیان کیے جا چکے ہیں اور یہ حصہ دوئم ہے۔ حضور کی ولادت کا وقت جب قریب آیا تو آپ کی والدہ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ ولادت کے وقت ایک روشنی نمودار ہوئی۔ مجھے مشرق و مغرب کے درمیان نور ہی نور دکھائی دے رہا تھا۔ یہ سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت تھی، جس کی وجہ سے حضرت آمنہ کی آنکھیں وہ مناظر دیکھ رہی تھی جو عام عورت سوچ بھی نہیں سکتی۔ آپ فرماتی تھی مجھے شام اور بصرہ کے محلات دکھائی دے رہے تھے۔ حضرت آمنہ نے فرمایا میں خام میں تھی جب اللہ نے مجھے اس نعمت عظمیٰ سے نوازا۔ مجھے کہنے والا کہہ رہا تھا، اے آمنہ، معلوم بھی ہے کہ تم ساری مخلوق کے سردار تمہیں عطا کیے گئے ہیں، اسے اللہ وحدہ لا شریک کی پناہ میں دے دو۔ اسی شب یہ واقعہ ہوا کہ ایوان کسریٰ کے کنگرے گر گئے، دریائے صاف خشک ہو گیا اور آتش کدہ ایران بجھ گیا۔ یہ روشنی جو دکھائی گئی دور دور تک نظر آئی۔ یہ وہ نور ہدایت تھا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ لوگوں کو اس طرح سمجھا دیا گیا کہ جو شریعت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں گے وہ پوری دنیا میں پھیلے گی، اندھیرے دور ہوں گے اور شرک کی ظلمت سے نجات ملے گی۔ اللہ کے پیارے رسول اور ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو بروز پیر اس دنیا میں تشریف لائے۔ ایک روایت کے مطابق آپ کی پیدائش صبح صادق کے وقت ہوئی۔ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا میں نور افروز ہوئے تو آپ کا بدن پاک تھا، ناف بریدہ، ختنہ کیے ہوئے، خوشبوؤں میں بسے ہوئے، بحالت سجدہ مکہ کی مقدس سرزمین پر اپنے والد کے مکان میں پیدا ہوئے۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ کو میری والدہ نے بتایا کہ جب آن حضرت پیدا ہوئے تو اس وقت میں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہی موجود تھی۔ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے وقت آسمان سے ستارے جھکنے لگے، یہاں تک کہ مجھ کو گمان ہوا کہ یہ کہیں مجھ پر نہ آ گرے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضور کی ولادت کے وقت میرے ساتھ اس وقت حضرت حوا، حضرت حاجرہ، حضرت زلیخا اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا موجود تھی۔ ان چاروں نے حضور کو ایک زرعی تشت پر آپ کو آب کوثر سے نہلایا اور سر مبارک پر سبز کپڑا باندھ کر جنت کا عطر مل دیا اور میری گود میں لٹا دیا۔ تو اس وقت حضور نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا اور کہا، اے میرے رب، میری امت کو میرے واسطے بخش دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے تیری امت کو تیری بلند ہمتی کی وجہ سے بخش دیا۔ پھر فرشتوں سے کہا، گواہ رہنا کہ میرا پیارا حبیب اپنی ولادت کے وقت بھی اپنی امت کو نہیں بھولا تو قیامت کے دن کس طرح بھول سکے گا۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں جب حضور پیدا ہوئے تو آپ سجدے میں پڑ گئے اور دونوں انگلیاں آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے تھے۔ آپ نے سجدہ میں جانے کے بعد انگلی آسمان کی طرف اٹھا کر فصیح زبان میں فرمایا، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور بے شک میں اللہ کا رسول ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے
کہ حضور فرمایا کرتے تھے کہ میرے رب کی عنایات ہے مجھ پر جو اس نے کی ہیں، اور ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ میں مادرزاد مختون پیدا ہوا، کسی شخص نے میرا سطر نہیں دیکھا۔ دنیا میں آپ کی تشریف آوری ہوئی تو ملائکہ کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں فرشتے نے ایک سفید ریشمی تھیلی نکالی، اس میں ایک مہر تھی جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں کے درمیان دل کی طرف ثبت کر دیا۔ یہ مہر نبوت تھی۔ گزشتہ آسمانی کتابوں میں اس مہر کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین ہونے کی علامت قرار دیا گیا تھا۔ قریش مکہ کے چند معتبر افراد جن میں ورقہ بن نوفل، زید بن عمر بن نفیل، عبید اللہ بن حجش اور عثمان بن حویرث ایک بت کے پاس جمع ہوا کرتے تھے۔ ایک رات انہوں نے اس بت کو منہ کے بل گرا ہوا پایا۔ انہوں نے اس بات کو مکروہ جانتے ہوئے اس بت کو سیدھا کھڑا کر دیا، مگر وہ پھر بھی منہ کے بل گر گیا۔ بعد میں عثمان بن حویرث نے بتایا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی رات تھی۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب نبی پاک کی ولادت ہو گئی تو تمام دنیا کے بت سرنگو ہو گئے تھے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے باپ کو بلایا جاتا ہے، لیکن باپ کہاں تھے جو بلائے جاتے اور اپنے نونہال کو دیکھ کر نہال ہوتے؟ وہ تو پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ دادا بلائے گئے جو اس وقت طواف کعبہ میں مشغول تھے۔ یہ خوشخبری سن کر دادا عبد المطلب خوش و خرم کعبہ سے اپنے گھر آئے اور والہانہ جوش و محبت میں اپنے پوتے کو کلیجے سے لگا لیا۔ پھر کعبہ میں لے جا کر خیر و برکت کی دعا مانگی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام رکھا۔ آپ کے چچا ابو لہب کی لونڈی صوبیہ خوشی میں دوڑتی ہوئی گئی اور ابو لہب کو بھتیجا پیدا ہونے کی خوشخبری دی، تو ابو لہب نے خوشی میں شہادت کی انگلی کے اشارے سے اپنی لونڈی صوبیہ کو آزاد کر دیا۔ یہی وہ مبارک دن تھا جس مکان میں آپ پیدا ہوئے، وہ مکہ مکرمہ میں ہے اور سرائے محمد یوسف کے نام سے مشہور ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے آپ کے دادا حضرت عبد المطلب بہت زیادہ خوش تھے۔ ولادت کے 7ویں روز آپ کا عقیقہ کیا۔ اس دن حضرت عبد المطلب کا گھر مہمانوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ حضرت عبد المطلب نے اپنے پوتے کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا، جبکہ آپ کی والدہ ماجدہ نے اپنے بیٹے کا نام احمد رکھا۔ قریش کے لوگوں نے حضرت عبد المطلب سے پوچھا، آپ نے ایسا نام کیوں تجویز کیا جو آپ کے آباء و اجداد اور آپ کی قوم میں سے اب تک کسی نے نہیں رکھا؟ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے یہ نام اس لیے رکھا ہے کہ اللہ آسمان میں اور اللہ کی مخلوق زمین میں اس مولود کی حمد و ثنا کرے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی ولادت سے قبل ایک خواب دیکھا تھا جو اس نام کو رکھنے کا باعث ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے قریش کی حالت بہت زیادہ خراب تھی، ہر طرف قحط سالی تھی۔ آپ کی ولادت باسعادت کے بعد وہاں پرزور بارش ہوئی جس سے ہر چیز نکھر گئی اور آپ کی برکت سے قحط کا نام و نشان تک باقی نہ رہا۔ سب سے پہلے جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلایا وہ ابو لہب کی باندی صوبیہ تھی۔ منقول ہے کہ حضرت نے 7 دن تک اپنی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دودھ نوش فرمایا اور چند دن صوبیہ کا۔ اس کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ نے دودھ پلانے کی سعادت حاصل کی۔ ان الفاظ کے ساتھ اختتام کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے بعد آپ کی رضاعت کیسے ہوئی، آپ کی پرورش کیسے ہوئی، ان احوال اور آپ کے معجزات پر گفتگو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کروں گا۔
درج بالا تمام گفتگو مختلف اسلامی کتابوں کی روایات سے نقل کی گئی ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ آنے والی مزید ویڈیو ملاحظہ فرمانے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ میری اگلی ویڈیو کی اطلاع آپ کو بروقت مل سکے۔ والسلام۔